تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے کہا اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں جنگل سے دیر سے آیا بکریوں کو چرا کر, والدین سو چکے تھے, ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا, ساری رات دودھ کے پیالے لے کر کھڑا رہا, صبح تک میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے, لیکن میں نے بیوی کو بچوں کو دودھ نہ پلایا جب تک اپنے والدین کو نہ پلا دوں. اے اللہ میں نے والدین پر یہ احسان اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹا دے, چٹان ہٹا. چٹان سر کی ہل گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہوا. دوسرے نے عمل پیش کیا, اے اللہ میری جیجا کی لڑکی مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی, میں اس کے ساتھ خلوت چاہتا تھا, وہ اس سے انکار کرتی تھی, پھر وہ میرے پاس محتاج ہو کر آئی, میں نے اس کو 120 دینار دینے طے کیے اس شرط پر کہ وہ مجھے خلوت کا موقع دے دے. اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا, میرے اس کے درمیان زنا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی, میں محض تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام نہیں کیا. اے اللہ اور وہ دینار اس کو دے دیے. اس نے کہا کہ تمہاری شرط پوری نہیں ہوئی تو یہ تم مال کیوں لے رہے ہو؟ کہ نہیں تو یہ مال لے جا, میں یہ کام نہیں کروں گا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہاں سے نکال دے. چٹان ہلی لیکن راستہ نہیں بنا, کیونکہ دین مجموعہ ہے, دین مجموعہ ہے. یہ بات یاد رکھنا. اس قصے میں اس چٹان کے ہٹانے میں ایک بھی عمل اللہ کے حقوق میں سے نہیں ہے, ایک بھی عمل اللہ کے حقوق میں سے نہیں ہے. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کوئی نہیں. اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات حقوق کے ماننے کی وجہ سے آئیں گے, جو حالات اور پریشانیاں اور رکاوٹیں حقوق کے ماننے کی وجہ سے آئیں گے, وہ عبادات سے کبھی نہیں ہٹیں گے. اس وقت امت یوں پریشان ہے کہ حالات آ رہے ہیں حقوق ماننے کی وجہ سے, اور ان پریشانیوں ہٹانے کے لیے عبادات میں لگے ہوئے ہیں. عبادات کے ذریعے وہ حالات ہٹانا چاہتے ہیں جو حالات حقوق ماننے کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہ ہے, یاد رکھو کہ جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست کبھی نہیں ہوں گے, عبادات سے درست نہ ہوں گے. جو حالات معاملات کی خرابی سے آئیں گے وہ عبادات سے درست نہ ہوں گے. چنانچہ چٹان سر کی لیکن نکل کوئی نہیں سکا. تیسرے نے کہا اے اللہ میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی, پھر وہ اپنی تنخواہ چھوڑ کر چلا گیا, اس کی مزدوری میرے پاس رہ گئی. مجھے خیال آیا کہ اگر وہ یہ اپنے پیسے لے جاتا, اپنی مزدوری لے جاتا, اس سے کوئی کام کرتا, میرے ذمہ تھا کہ میں اس کے مال سے مال تیار کروں. میں نے اس کے مال سے الگ مال تیار کیا. ایک مدت کے بعد وہ آیا تو ایک وادی ہو گئی بکریوں کی. اے اللہ کے بندے یہ سارا مال تیرا ہے, تو لے جا. اس نے کہا نہیں, میرے ساتھ مذاق نہ کر, میری جو اتنی مزدوری بنتی تھی وہ مجھے دے دے. میرے ساتھ مذاق نہ کر کے نہیں, مذاق نہیں ہے. جب سے تو گیا اس وقت سے اب تک میں تیرے مال سے مال تیار کر رہا تھا. اے اللہ اگر میں اس مزدور پر یہ احسان کیا ہے تیرے رضا کے لیے اس کو ہمیں یہاں سے نکال دیں. روایت میں ہے کہ چٹان ہٹ گئی, راستہ کھل گیا. یہ سارا واقعہ صرف بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کیا جائے.